بڑے سکون کے ساتھ بندہ سو جاتا ہے، یعنی بدخوابی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں مجھے نا مطلب رد سحر کی طرف۔ رد سحر جادو کے رد کے لیے اور حفظ ما تقدم کے طور پر بھی کہ جس سے جادو سے محفوظ رہا جا سکے، اس کی طرف۔ اس کے لیے میرا ایک آزمودہ عمل ہے سورہ یاسین کا۔ اگر کوئی اس کی عادت بنا لے تو پھر انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہے تو آپ پر جادو نہیں ہوگا، کہ کرتا رہے جتنا مرضی کرتا رہے، جادو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عمل بتانے کے لیے میری شرط ہے کہ اس کی اجازت ہو۔ یہ ایک عمل ہے، عمل ہوتا ہے، اور اگر اس عمل کا کوئی کما حق کا پورا فائدہ اٹھانا چاہے تو جس کے پاس وہ عمل ہو وہ اس سے اجازت لے تو پھر کما حق کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی جو اجازت میں سبھی کو دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ میری پہلی شرط ہے۔ اس کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 313 بار درود پاک پڑھیں گے آپ، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو صحیح لگے، جس پہ آپ کا دل مانے، جو آپ سمجھیں کہ میں اس کو ابراہیمی لمبا درود ہے تھوڑا سا وہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ چھوٹا درود پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ لیں۔ ہم درود خضری پڑھا کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ لیں۔ 313 کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میرے اس ویڈیو کو شیئر کرنا، اور اس کو لائک کرنا۔ اگر یہ منظور ہے تو پھر آگے چلیے، نہیں منظور تو اس کو سکپ کر کے یہیں پر چھوڑ دیجیے۔ انشاءاللہ کریں، فائدہ ہوگا۔ کتابی عمل نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، کتابی عمل نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ شاید کسی نے مجھ سے سن کے کتاب میں لکھ لیا ہو، اس سے پہلے نہیں، بہت پہلے سے یہ بڑی دیر سے یہ اعمال چل رہے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے آپ نے صبح نماز فجر کے بعد۔ تہجد کے بعد پڑھیں تو کمال ہے، نہیں تو نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین جب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اول 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ درود، جو بھی پڑھنا ہے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ اب سورہ یاسین اس طرح شروع کرنی ہے، یاسین یاسین یاسین، 3 دفعہ میں کہا۔ اب آپ 3 دفعہ کہیں یا آپ 7 دفعہ کہیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 دفعہ کہہ لیں، 5 دفعہ کہہ لیں، 7 دفعہ کہہ لیں۔ یاسین کی یہ تکرار کرنے کے بعد آپ نے یاسین پڑھنی شروع کرنی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط، اس طرح سے آپ نے پڑھنی شروع کر دیں، اور پڑھنی ٹھہر ٹھہر کے ہے، جلدی جلدی سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنی، جس طرح حفاظ لوگ پڑھتے ہیں نا بڑی سپیڈ سے، سپیڈ نہیں مارنی، یہاں پر پڑھنی آرام سے آپ نے سکون کے ساتھ۔
جب آپ نے پہلی مبین پر آنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم 101 دفعہ، 101 دفعہ۔ پھر آگے پڑھنا شروع کرو، دوسری مبین پر آئیں تو پھر پڑھنا شروع کر دیں سلام قول من رب الرحیم 101 دفعہ۔ تیسری مبین پر بھی اسی طرح، ساتوں مبینوں پر آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ ساتویں مبین پر جب آپ جائیں گے تو آپ کی تعداد ہو جائے گی 707 دفعہ۔ اس کے بعد جب آپ آئیں گے آخری آیت سے پہلی آیت، انما امرہ اذا اراد، جب یہاں آئیں گے تو یہاں اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، اپنا مقصد یا جو بھی آپ کے اندر دعا ہو اس دعا کو بھی بے شک ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ وہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے، اگر قبول فرمانے والی ہوئی تو، اللہ کے ہاں قبول فرمانے والی ہوئی تو۔ اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں، پھر دعا مانگیں، پھر درود پاک پڑھیں اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر پانی پاس رکھ لیں، پانی پہ دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، بطنی حصار اپنا کریں، بطنی حصار بھی بڑا آسان ہے، بطنی حصار کریں، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں اور یہ آپ کا عمل ہو گیا، یہ آپ کا عمل ہو گیا۔ کسی جگہ پر کسی اگر کتابی عمل کی بات ہے، یہ تو بات وہ عمل وہ دے رہا ہوں جو میرا سینے کا عمل ہے، اندر کا راز ہے، میں نے وہ دیا آپ کو۔ یہ میں باتوں سے، جس طرح لوگ باتوں میں کہتے ہیں کہ میں سینے اندر راز دے دیا تو ہندا کوئی کسی کہیں نہ کہیں سے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ بات آپ کو جو دے رہا ہوں یہ کہ ہاں کسی جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ضرور ہوگا، یہ سورہ یاسین کے زکوٰۃ کو آسان طریقے سے نکالنے کا آسان طریقہ کسی جگہ پہ یہ ضرور لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس سے اس طرح سے کام لینا نہیں کوئی کہیں پر بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ اگر روزانہ پڑھنے کی آپ عادت ڈال دیں تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو کوئی جتنا مرضی بڑا جادوگر کیوں نہ آ جائے آپ پر جادو نہیں کر سکے۔ بعض کتابوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ آپ 101 دفعہ روزانہ صبح و شام اسی آیت کو پڑھ لیا کریں، سلام قول من رب الرحیم، تو آپ جادو سے محفوظ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ میرے تجربے میں نہیں ہے، یہ میرے تجربے میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ لکھی ہوئی ایسے ہی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے جس نے بھی لکھا ہو اس کے تجربے میں یہ بات آئی ہو۔ تو اللہ آپ کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ یہ تھی سورہ یاسین کا عمل، اور اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو سے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آپ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، آفات سے محفوظ رہیں گے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بے شمار برکات آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ جو پڑھے گا وہی اس کو آزمائے گا بھی اور بتائے گا بھی، لیکن کوشش کیا کریں آزمانے کے لیے نہ پڑھیں، آزمانے کے لیے نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن آزمایا ہوا ہے۔ اس سے جو غیر مذہبوں نے فائدہ اٹھا لیا، ہم تو پھر اس کے ماننے والے ہیں، جو نہیں مانتے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا قرآن سے۔ تو بات وہی ہے، کماحو کا فائدہ چاہیے، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو، لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا سیکھو، لوگوں کا بھلا کرو اور کثرت کے ساتھ لوگوں کا بھلا کرو، دیکھو اللہ آپ کے ساتھ کیسا بھلا کرتا ہے۔ اس کے بندوں پر تم رحم کرو، تم پر وہ رحم کرے گا، اس کے بندوں پر تم رحم کرو وہ تم پر رحم کرے گا، بندوں پر رحم کرنے کے بعد پھر اس سے رحم مانگو۔ اور یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، ایک بندوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا میں تو ظالمین میں سے ہوں، طاقت کا مالک تو ہے، سبحان تو ہے، باقی تو تیرے لیے، ساریاں پاکیاں ساریاں طاقتوں تو مولا تیرے واسطے نے، میں تو ہے ہی ظالمین میں سے۔ حالانکہ پیغمبر ظالمین میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیچے عاجزی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ خیر عطا فرمائے، نبی کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ سب پر خیر عطا فرمائے، آپ سب پر اللہ اپنا کرم فضل عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
لیکن میری یہ 2 شرطوں کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرو، زندگی میں کبھی یاد کرو کہ کسی نے کوئی عمل دیا تھا۔ اور جو بھی میرا سارے عمل اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو عمل آپ کو ٹھیک لگے وہ اپنا لو، انشاءاللہ ہر شخص کے لیے وہ ایک عمل کافی ہوگا۔ جس عمل پر آپ کا یقین، آپ کا دل، آپ کے اندر سے گواہی ملے، ذہن ٹک جائے، اس عمل کے اوپر آپ ٹک جاؤ، آپ کے لیے وہ ایک عمل آپ کے تمام عمر کے لیے، تمام اعمال کے لیے، تمام اسباب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سارے عمل سب کے لیے نہیں ہوتے، ہاں اس میں سے کچھ عمل سب کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اللہ خیر عطا فرمائے، اللہ بہت خیر عطا فرمائے، صالحین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔